اللہ رب العزت نے انسان کے مزاج اور طبیعت میں یہ بات رکھی ہے کہ جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے، اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، یہ اس پہ راضی ہوتا ہے، اس پہ خوش ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو اس کو ناپسند کرتا ہے۔ لیکن مسلمان، اللہ رب العزت نے اس کے لیے دونوں حالتیں خیر اور بھلائی کے لیے رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عجبا لامر المومن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ولیس ذلک الا لمؤمن، اور یہ شرف اور عزت اللہ نے صرف مومن کو دی ہے، ایمان والے کو دی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فَلَهُ أَجْرٌ، پھر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کو صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا اور ایک متکبر دشمن کے خلاف اللہ رب العزت نے ہماری مدد کی۔ یقیناً اس موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کردار ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ علماء کرام نے آپ کے سامنے جب جنگی حالات تھے تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ کے سامنے گزارشات رکھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ فتح کی صورت عطا کرے مسلمانوں کو تو اس میں مسلمان کا کردار اور رویہ کیا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جنگ کے اندر جو اللہ تعالیٰ فتح عطا کرتا ہے، یہ فتح تو مسلمانوں کو نہ بھی ملے، صرف مسلمانوں کے جو حلیف ہوتے ہیں ان کو بھی فتح ملے تو اس کے اوپر بھی خوشی کرنا اور خوش ہونا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے۔ سورہ روم اس کا مطالعہ کر کے دیکھیے کہ کافر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، لیکن کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور ان کے مقابلے میں بت پرست تھے، اللہ نے جو ہے وہ ان کو، جو مسلمانوں کے حلیف بھی نہیں تھے لیکن صرف اہل کتاب تھے، ان کو شکست سے دوچار کیا تو مسلمان غمزدہ ہوئے اور مشرک خوش ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا کہ ایک وقت آئے گا ایمان والے بھی خوش ہوں گے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ تو آج تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ہی ایک عزت والا دن دکھایا ہے۔ ایک عربی اس کے کومنٹس پڑھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لکھا کہ جب سے پیدا ہوئے یہی دیکھتے آ رہے تھے کہ کفر مسلمانوں پہ آگ برسا رہا ہے، کبھی اسرائیل میں، کبھی عراق میں، کبھی شام میں، لیکن آج آنکھیں ٹھنڈی ہوئی یہ دیکھ کر کہ کفر کے اوپر مسلمان آگ برسا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک تو اس بات پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت عطا کی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی اللہ رب العزت مسلمانوں کو عزت عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایماندار بن کے تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ کیسے غلبہ عطا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک علاقہ اس کے اوپر ہماری فوج نے اٹیک کیا، صحابہ کا کیا عالم ہوگا اور اس دور کے مسلمانوں کا کیا عالم ہوگا جب دو سپر پاوریں دنیا کی، مسلمانوں نے ان کو زیر نگین کر لیا اور وہاں پہ اپنی حکومت بھی قائم کر۔ لیکن ان حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور آپ کے ماننے والوں نے کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کیا جو اللہ کی ناراضگی والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کیا اعلان کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ یہ جو فتوحات ہیں ہم تو سب اسباب ہیں صرف،
فتح دینے والا اور غلبہ دینے والا یہ صرف اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحمدللہ وحدہ، ہر قسم کی تعریفیں اکیلے اللہ کے لیے ہیں، کسی کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ انجز وعدہ، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی۔ وہزم الاحزاب وحدہ، سارے لشکروں کو اس نے اکیلے نے شکست دی۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے، ہمارا اعتراف بھی ہونا چاہیے کہ یہ جہاز، یہ میزائل، یہ صرف اسباب ہیں۔ جو کچھ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دیا ہے یہ اللہ کے فضل اور اللہ کے احسان کے ساتھ ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اور غلبہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اللہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کفر کو شکست دے کے مسلمانوں کو غالب کر دیتا ہے۔ سورہ نصر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور اس میں بتایا کہ جب مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ملے تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ مسلمان کو جب فتح ملتی ہے تو دو کام کرنے کا پابند ہے۔ فرمایا جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح مل جائے اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگیں تو تم نے دو کام کرنے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنی ہے، اور دوسرا اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ قابل احترام بھائیو، ہمیں دو کام ابھی کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ ایک، اللہ کی تعریف کیجیے کہ جو کچھ ملا ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہم تو ناکارہ لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے یہ دعا کرتے کہ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، یا اللہ نہ تو اتنے اسباب ہیں نہ ہی اتنے محنتی ہیں، یہ جو کچھ کرنا ہے دینا ہے تو نہیں دینا ہے۔ اور جب اللہ نے دے دیا تو پھر بھی اپنی طرف نہیں بلکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ اللہ تو اکیلا لشکروں کو شکست دینے والا ہے اور ساری تعریفیں جو ہے وہ تیرے لیے۔ تو کبھی بھی کوئی جملہ ایسا زبان سے مت نکالے۔ انسان خوشی میں بسا اوقات ایسے جملے زبان سے نکال دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ تو جب دیا یہ سب کچھ اللہ نے ہے تو اللہ کی تعریف کیجئے، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ رب العزت سے استغفار کیجئے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتوں کو دوام اگر ملتا ہے یا مزید نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کے شکر سے ملتی ہیں، اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کی تعریف کیجئے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مزید آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اس ملک کو اللہ سلامت رکھے، مسلمانوں کو اللہ رب العزت مزید غلبے اور عزت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔